سسر کی حرکتوں کے بارے میں اپنے شوہر کو بتانا ہی ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے کہ میں کل کو اس کو سنبھال نہ سکوں۔ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو بہت بڑی انہونی کا باعث بن جائے، لیکن کیسے میں اپنے شوہر کو کیسے اپنے سسر کے بارے میں بتا سکتی ہوں؟ مجھے شروع ہی سے اس بات کا شک تھا کہ میرا سسر میرے لیے نیت ٹھیک نہیں رکھتا، اس کی نیت میں فطور ہے، لیکن میں یہ بات اپنے شوہر کو کیسے کہہ سکتی تھی؟ میری ساس جو کہ اب بیمار تھی اور باقاعدہ سے بستر کی ہو کر کے رہ گئی تھی اور چلنے پھرنے سے معذور تھی، میری ساس شاید اس بات کو دیکھ بھی رہی تھی اور سن بھی رہی تھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بیچاری اس وقت مجبور تھی۔ اسے فالج کا اٹیک تھا، جس کی وجہ سے نہ تو وہ بول سکتی تھی اور نہ ہی اٹھ کر کے کھڑی ہو سکتی تھی۔ میرا شوہر جب گھر سے چلا جاتا تھا اور صبح وہ جاب کے لیے نکلتا تھا اور رات کو کہیں وہ گھر واپس آتا تھا، تو پیچھے صرف گھر میں 3 لوگ ہوتے تھے، یعنی میری بیمار ساس، میرا سسر اور میں۔ ایسے میں میرا سسر عموماً کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کرتا تھا جو کہ مجھے قابل قبول نہیں تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کو بات کرنی چاہیے اور اپنے شوہر سے کہہ کر کے اپنے سسر کا کچھ نہ کچھ حل کروانا چاہیے۔ بظاہر تو وہ اس بات کو ہی جتلاتا تھا کہ وہ ایک بزرگ آدمی ہے اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے غیر ارادی طور پر کر رہا ہے، لیکن میں بھی ایک شادی شدہ لڑکی تھی اور مجھے پتا تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ میں اس کی نیت کو کافی حد تک بھانپ چکی تھی۔ وہ بیٹے کی غیر موجودگی میں مجھ پر اپنے ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ میں اسے اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کھل کھیلے۔ اس بات کو لے کر کے میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہو سکے تو ہم یہاں سے گھر اپنا چھوڑ دیں اور کسی جگہ اپنی علیحدہ زندگی کا آغاز کریں، اور اس گھر کو چھوڑ کر کے اپنا علیحدہ گھر بسا لیں، کیونکہ یہی ایک ایسا راستہ تھا کہ جو مجھے میرے سسر سے بچا سکتا تھا، کیونکہ جو حالت اس وقت گزر رہی تھی اس میں مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ میرا سسر جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے گا۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ مجھے آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے نہارتا رہتا تھا، اور اس کی نظروں میں مجھے جو ہے وہ کچھ اچھائی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ اس سے پہلے کہ بات بڑھ جائے اور بات کا بڑھ کر کے بتنگڑ بن جائے، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر خرم سے اس سلسلے میں بات کروں گی اور خرم کو بولوں گی کہ وہ مجھے کسی علیحدہ گھر میں رکھے، بھلے ہی میں کرائے کے گھر میں رہ لوں گی، لیکن میں ایسی جگہ پر نہیں رہ سکتی جہاں پر مجھے اس بات کا احساس 24 گھنٹے ہو کہ کوئی نظریں ہیں جو کہ مجھے چبھ رہی ہیں۔ لہٰذا میں نے اپنے شوہر خرم سے، جو کہ ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اس کی ایک لگی بدی سیلری تھی جو کہ ماہانہ آتی تھی، اس کے ساتھ میں نے ایک علیحدہ گھر بسانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ میرا فیصلہ جو تھا وہ صرف اس بات کو لے کر تھا کہ میرا جو سسر تھا وہ مجھ پر ایسی نظر رکھتا تھا کہ شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی نظر میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اس کی نیت میں فطور نظر آتا تھا اور مجھے وہ بد نیت انسان لگتا تھا۔ یہ صرف میری اپنی ذہنی سوچ بھی تھی، لیکن اس سوچ میں کچھ حرکتیں ایسی تھیں کہ جو میرے سسر کی تھیں، ان کا بھی دخل تھا۔ وہ اکثر جب میں انہیں کھانا دینے کے لیے جاتی تھی اور مجھے جھک کر کے کوئی چیز پکڑانی ہوتی تھی تو ان کی نگاہ کا مرکز کچھ اور ہی ہوتا تھا، یا پھر میں نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ وہ مجھے گھر میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے نہارتے رہتے تھے، اور جہاں جہاں میں جاتی تھی ان کی نظر بھی میرا پیچھا کرتی تھی۔ کیونکہ میں اس بات کو ایک عورت ہونے کے ناطے محسوس کر چکی تھی، اس لیے اب تو بنتا نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دوں اور یہ جو چاہتا ہے کرنے دوں۔ کل کو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میری ساس بیمار ہے اور میں گھر میں اپنے سسر کے ساتھ اکیلی ہوں، میرے شوہر کو کہیں 2-3 دن کے لیے کمپنی کے کسی کام سے جانا پڑ جائے،
جو کہ میرے شوہر نے مجھے بتا رکھا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسے کمپنی کے کام کے سلسلے میں 2 3 دن گھر سے باہر بھی رہنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں اگر میں گھر میں اکیلی ہوئی اور میری بیمار ساس جو کہ اپنی چارپائی سے ہل بھی نہیں سکتی تھی، اگر اس کی موجودگی میں ہی میرے شوہر نے کچھ ایسا قدم اٹھا دیا تو میرے لیے ظاہری بات ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ ان باتوں کو سوچ کر، ان باتوں کو لے کر کے میں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو بولوں گی اور اس کے ساتھ ایک علیحدہ مکان لے کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں گی۔ پتہ نہیں میری یہ سوچ کس حد تک ٹھیک تھی یا کس حد تک غلط تھی۔ ایک بات تو میں بھی جانتی تھی کہ ایک بیٹے کو اپنے ماں باپ سے جدا کرنا کچھ اچھا کام نہیں ہے، لیکن یہاں پر پریشانی یہ تھی کہ میں بیٹے کو ماں باپ سے جدا کرنے پر مجبور ہو رہی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جو اپنے سسر کو محسوس کر رہی تھی اس میں اپنے سسر کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور نہ ہی میں اپنے سسر کو اس بات کے لیے روک سکتی تھی کہ وہ مجھے نہارنا بند کر دے، اور میں جو ہے وہ اس کی آنکھیں تو نہیں نکال سکتی تھی۔ لہٰذا میں اپنی احتیاط کر سکتی تھی، اور وہ احتیاط یہی تھی کہ میں اپنے شوہر خرم سے اس بات کا اقرار کرتی اور خرم کو کہتی کہ وہ مکان بدل لے اور مجھے لے کر کے کسی علیحدہ مکان میں چلا جائے۔ یہ مکان بھی کوئی اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، صرف 3 کمروں پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ صرف 3.5 مرلہ جگہ پر بنایا گیا تھا اور بالکل سنگل سٹوری مکان تھا۔ اس میں ایک کمرہ تو میری ساس کے لیے مخصوص تھا جس میں وہ بیچاری بیمار پڑی ہوئی تھی اور اس کی دیکھ ریکھ جو تھی وہ اسی کمرے میں ہوتی تھی۔ دوسرا کمرہ جو تھا وہ میرے سسر کے استعمال میں تھا، اور میرا سسر میری ساس والے کمرے میں نہیں رہتا تھا۔ جب سے میری ساس بیمار ہوئی تھی میرا سسر علیحدہ کمرے میں رہ رہا تھا اور وہ میری ساس والے کمرے میں نہیں رہتا تھا۔ تیسرا کمرہ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے مخصوص تھا، اور وہاں پر ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میری شادی کو کچھ زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، مجھے ابھی یہاں آئے ہوئے تقریباً 3 سے 4 ماہ ہی ہوئے تھے، اور ان 3 4 ماہ میں میں نے اس چیز کو نوٹس کیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے جب کام پہ چلا جاتا ہے تو خاص طور پر اسی وقت میرے سسر کی نیت میں فطور آتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مجھے نہ صرف کہ نہار رہا ہے بلکہ اس کی نیت میں فطور ہے۔ یہ صرف میری ایک سوچ ہو سکتی تھی، لیکن میں جو چیز محسوس کر رہی تھی ایک عورت ہونے کے ناطے اس میں اس سے فطور نہیں کہہ سکتی تھی، میں اپنی اس سے غلط فہمی نہیں کہہ سکتی تھی، میں صرف اسے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں جو محسوس کر رہی تھی میں اسی کے مطابق سے بات کر رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چل کے بہت زیادہ سنگین ہو جائے گا، اس لیے مجھے اپنے شوہر کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا تھا کہ مجھے وہ کسی علیحدہ جگہ پر رکھے یا پھر میں کسی علیحدہ گھر میں رہوں۔ ایسا نہیں کہ یہ لوگ میرے جاننے والے نہیں تھے جہاں پر میں بیاہ کر کے آئی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا سگا رشتہ تھا۔ جو بیمار پڑی تھی میری ساس، وہ میری رشتے میں موسی لگتی تھی، یعنی میری ماں کی بہن تھی، اور جو شخص اس وقت مجھے نہار رہا تھا یعنی میرا سسر، وہ میرا موسا تھا، یعنی کہ میری موسی کا گھر والا۔ یہ میری سگی موسی تھی، اور اس نے بہت چھوٹی عمر میں ہی میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ ہم لوگ کیونکہ ان کے نسبت کافی غریب لوگ تھے اور گاؤں کی زندگی گزار رہے تھے، میں نے صرف 8ویں تک تعلیم حاصل کی تھی، اور اس کے بعد میرے والدین نے مجھے آگے مزید نہیں پڑھایا تھا، اور نہ ہی ان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ میری سکول کی فیسیں ادا کر سکتے۔ ہمارا گاؤں کا مکان تھا، 2 کمروں پر مشتمل ایک کچا سا مکان تھا جس میں میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی اور صرف 8ویں کلاس تک پڑھی تھی۔ جب 8ویں میں میرا سکول چھڑا دیا گیا تو اس وقت مجھے گھر داری کے کاموں کو سنبھالنا پڑا، اور پھر میں اپنے والدین کے ساتھ گھر کے کاموں میں جٹ گئی۔
ہم ٹوٹل 7 بہنیں تھیں اور میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے سب سے پہلے ظاہری بات ہے کہ میری شادی ہی ہونی تھی اور میرے بعد میری بہنوں کے نمبر آنے تھے۔ بائی نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک اوپر سے مکان جو ہے وہ صرف 2 کمروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اور پھر غربت کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ ہم لڑکیوں کے رشتے اس قدر آسانی سے نہیں ہو رہے تھے۔ ایسے میں جب میری خالہ نے مجھے خرم کے لیے مانگ لیا اور انہوں نے اس بات کا میری ماں سے کہہ دیا کہ میری یہ بیٹی میری ہوئی اور سغرا جو ہے وہ میری بیٹی بن کر کے میرے گھر آئے گی اور میں اسے اپنے بچے خرم کے لیے مانگتی ہوں، تو ایسے میں میری ماں اس بات کو لے کر کے انکار نہ کر سکی۔ ایک تو میری خالہ کا مکان اپنا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ خرم بھی ایک سرکاری ملازمت کرتا تھا جو کہ ایک دفتر میں ملازمت تھی اور مجھے اس کی ملازمت کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں تھا کہ وہ کیا کرتا ہے یا کیا نہیں کرتا، بس مجھے اتنا پتا تھا کہ ایک لکی بدی سیلری کی ملازمت ہے جو کہ وہ کرتا ہے اور یہ ایک سرکاری جاب ہے جس کے لیے وہ صبح جاتا ہے اور شام کو گھر واپس آتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنی جاب کے سلسلے میں 2 3 دن بھی گھر سے غائب رہتا تھا۔ میں بھی جب میرا رشتہ میری ماسی نے مانگا تھا میں بھی من ہی من میں خرم کو اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی اور اسے میں اس بات کو لے کر کے اندر ہی اندر محبت کرنے لگی تھی، لیکن میری یہ محبت جو ہے وہ شادی کے بعد ظاہری بات ہے کہ اور گہری ہو گئی تھی۔ میری 6 بہنیں میرے علاوہ بیٹھی تھیں جن میں سے ابھی تک کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ رشتہ داروں میں، عزیزوں میں یا پھر جاننے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے آگے بڑھ کر کے باقی کسی میں سے کسی کا رشتہ مانگا ہو اور ہم لوگوں نے اس کو رشتہ دیا ہو۔ نہ تو کسی نے مانگا تھا اور نہ ہی والدین نے کسی کو رشتہ دیا تھا۔ ہاں، میری ماں نے اس بات کی کوشش ضرور کی تھی کہ میرے بعد 2 بہنیں اور تھیں جو کہ اب جوان تھیں اور شادی کے قابل تھیں۔ باقی چلو یہ ہے کہ وہ ہم سے چھوٹی تھیں اور ابھی ان کی شادی اگر نہ بھی ہوتی تو تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد بھی ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ میں سغرا اس وقت 25 سال کی تھی جب مجھے بیاہ کر کے دیا گیا اور پھر میری شادی کو ابھی صرف 3 سے 4 مہینے ہوئے تھے۔ میں بیاہ کر کے یہاں اپنے سسرال آ گئی تھی۔ یہ شہر میں تھا اور میں گاؤں کی رہنے والی تھی۔ میرا گاؤں یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں جب بھی اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی جا سکتی تھی، لیکن مجھے اپنی والدین کے گھر اس لیے نہیں جانا تھا کہ میری والدہ نے میرے کان میں ایک بات ڈالی تھی کہ اب وہی تمہارا گھر ہے اور اس گھر کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے محسوس کرنا۔ میرے یہاں پر بیاہ کر آنے کے کچھ عرصے بعد ہی میری موسی کو ایک بہت زبردست فالج کا اٹیک آیا تھا اور اس فالج کے اٹیک کے چلتے وہ بیچاری بستر کی ہو کر کے رہ گئی تھی۔ اب میری والدہ نے مجھ پر زبردستی ایک اور ذمہ داری منڈ دی تھی کہ جب تک تمہاری خالہ بیمار ہے تم اس گھر سے کسی جگہ پر بھی نہیں ہلو گی۔ لیکن میری ماں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں کس کرب سے گزر رہی تھی، جو دن رات نظریں میں اپنے سسر کی اپنے اوپر برداشت کر رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ میری ماں کو نہیں تھا، نہ ہی میری کسی بہن کو اس بارے میں علم تھا اور نہ ہی میرا باپ جو کہ شربت کا کام کرتا تھا اور شہر کے اندر آ کر ہی ریڑھی لگاتا تھا۔ وہ بھی اسی شہر میں ریڑھی لگاتا تھا جس شہر میں میں بیاہی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا۔ میں تو اس کی ریڑھی تک بھی نہیں جاتی تھی اور وہ بھی میرے پاس نہیں آتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ بیٹی بیاہ کر کے دے دی ہے اور اب بیٹی اپنے گھر کی ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں اب بھی وہی رسم و رواج چل رہے تھے کہ بیٹی کا گھر کا پانی تک نہیں پئیں گے اور جہاں پر بیٹی بیاہ کر گئی ہے اگر اس کی ڈولی گئی ہے تو وہاں سے اس کا جنازہ نکلنا چاہیے۔ اس قسم کی روایات کا ہی ہم لوگ شکار تھے اور ظاہری بات ہے کہ ایک گاؤں کی لڑکی جو کہ گاؤں کی پلی بڑی ہو اس کے دماغ میں صرف ایسی ہی باتیں جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ والدین کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں اور انہیں انہی باتوں کو جو ہے وہ رکھ کر کے چلنا پڑتا ہے۔
لیکن میں اپنے سسر کو جو محسوس کر رہی تھی، جو کہ رشتے میں میرا موسڑ یعنی کہ میرا اس موسی کا گھر والا تھا، لہٰذا میں اب اس کی بات کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی، اور میں جو کچھ محسوس کر رہی تھی اس کے چلتے میں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر خرم سے اس بارے میں بات کروں گی، اور خرم کو یہ بولوں گی کہ وہ مجھے جو ہے وہ اس شخص سے دور کر دے، اور میں جو ہے وہ ایک علیحدہ مکان یہی کسی شہر میں کوئی چھوٹا سا کرائے کا لے کر کے رہنے لگوں۔ کم از کم اس میں یہ ہے کہ مجھے سکون ہوگا، اور وہ سکون جو ہے وہ میرے شوہر کو ظاہری بات ہے کہ بنتا تھا کہ وہ مجھے دے، اور مجھے جو ہے وہ بات اپنے شوہر سے کرنی تھی۔ میں اس بات کو کئی بار پہلے بھی سوچ چکی تھی کہ میں اپنے شوہر سے یہ بات بولوں گی، لیکن وہ جب بھی گھر آتا تھا زیادہ تر وہ اپنے کام کی پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا، اور میری بات جو ہے وہ رہ جاتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کسی نہ کسی بات کو لے کر کے اس کا موڈ آف ہے، اور وہ زیادہ جو ہے وہ کسی بھی بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، بس وہ آتا تھا اور آ کر کے تھوڑا بہت وقت میرے ساتھ گزارتا تھا، اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ سو جاتا تھا، اور پھر اسے صبح اپنی ڈیوٹی کی فکر ہوتی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ کام کر رہا تھا اور وہیں سے کما رہا تھا، تو میں اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ گھر کا سرکٹ اسی سسٹم سے چل رہا تھا۔ میرا سسر جو کہ ایک ریٹائر فوجی افسر تھا، اور وہ فوج سے ریٹائر ہوا تھا، اس کو ایک اچھی پینشن تھی جو کہ آ رہی تھی، اور اس کی پینشن سے بھی گھر کو چلانے میں کافی مدد مل رہی تھی۔ ایک مڈل کلاس فیملی کے جس کا صرف مکان اپنا ہو، سسر کی پینشن آ رہی ہو، اور جو شوہر ہے وہ کسی سرکاری جاب میں جو ہے وہ کام کر رہا ہو، تو ایسے میں ان کے گھر کے اخراجات گزارے کیسے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے، بس یہ تھا کہ اپنے گھر کا نظام چلا رہے تھے، جو کہ ہمارا آسانی سے چل رہا تھا۔ اس روز جب شام کو خرم گھر آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کام کو لے کر کے، اپنی نوکری کو لے کر کے اور اپنے معاملات کو لے کر کے پریشان تھے، لیکن میں آج ان کی پریشانی کو نظر انداز کر کے ان کے آگے یہ بات رکھنے والی تھی، اور ان کو یہ بتانے والی تھی کہ خرم، جس جگہ آپ مجھے بیاہ کر کے لائے ہیں، یہاں پر میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی ہوں، لہٰذا ہو سکے تو میرے لیے رہنے کا علیحدہ انتظام کر دیں۔ یہ بات اس روز میں نے ٹھان لی تھی کہ میں آج خرم کے ساتھ یعنی اپنے شوہر کے ساتھ کر کے رہوں گی، اور اسے بتاؤں گی کہ میں کس قسم کے نظروں کا شکار ہو رہی ہوں، اور یہ بات میں نے اپنے شوہر سے آج کرنی تھی۔ لہٰذا جب وہ رات کا کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے کمرے میں آ گئے، اور وہ اپنے دفتر کی کچھ فائلیں وغیرہ لے کر کے ان کو ٹیبل پر رکھ کر کے چیک کرنے لگے، تو میں بھی ان کے پاس جا کر آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں جب بیٹھی تو انہوں نے تھوڑی دیر تک تو اس بات پر توجہ نہیں کی، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کی توجہ میری طرف ہوئی تو انہوں نے مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ بھئی تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں تو جا کر کے لیٹ جانا چاہیے، میرا کام تو پتہ نہیں رات کب تک چلے گا، اور میں کب تک جاگتا رہوں گا، اور کب جو ہے کہ مجھے سونا نصیب ہوگا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ آج میں ان کی اس سوالیہ نگاہوں کا جواب لے کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ 1-2 دن صبر کر جاؤ، مجھے دفتر کا کچھ کام ہے نپٹا لینے دو، اس کے بعد میں تھوڑا ایزی ہو جاؤں گا، تو تم جو بھی بات مجھ سے کرنا چاہو گی، میں نہ صرف کہ تمہاری وہ بات سنوں گا، بلکہ اس بات کو لے کر کے جو بھی اچھا عمل ہوا وہ بھی کروں گا، لیکن اس وقت مجھے دفتر کے کام کے سلسلے میں توجہ کرنے دو، یہ ایک بڑی ضروری فائل ہے، اور اسے میں نے کلیئر کرنا ہے، اور میں نے اسے کلیئر کر کے دفتر میں جمع کروانا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں خرم، آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ٹائم نکال لیجئے، صرف 5 منٹ میری بات سن لیجئے، اس کے بعد آپ چاہیے تو اپنے دفتر کا کام کر سکتے ہیں، میں چپ چاپ جا کر کے سو جاؤں گی، اور میں آپ کو اس سلسلے میں بالکل کچھ نہیں کہوں گی۔ اب انہوں نے اپنے آگے پڑی فائل کو ایک سائڈ پر کیا، اور
میری طرف متوجہ ہو کر بولے ٹھیک ہے پہلے تم بات کر لو، اور اگر تمہاری بات ختم ہو جائے گی تو ٹھیک ہے میں اپنے دفتر کی فائل کو بھی دیکھ لوں گا۔ ان کے لہجے میں تھوڑی بیزاری تھی، لیکن میں ان کی اس بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جس قدر جلدی ہو سکے اس بات کا خلاصہ ہو جائے، اور اگر اس کا خلاصہ ہو جائے گا تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا۔ اور میں یہ بات صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر خرم کے لیے بھی کر رہی تھی، کیونکہ کل کو میں نہیں چاہتی تھی کہ خرم مجھ پر کسی قسم کا الزام رکھے اور میرے اوپر کوئی ایسی تہمت لگ جائے کہ جس کو لے کر کے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ لہٰذا میں نے بہت ہی آرام کے ساتھ خرم سے گفتگو شروع کی، اور میں نے خرم کو بتایا کہ مجھے اس گھر سے کسی اور جگہ لے چلو، مجھے کوئی علیحدہ گھر لے دو، کوئی کرائے کا ایک کمرہ لے کے رہنے دو، میں وہاں پر اپنی زندگی کو بسر کر لوں گی، لیکن میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میری اس بات کو سن کر کے وہ بڑا عجیب سے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا سغرا بیگم تم ٹھیک تو ہو؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری ماں جو کہ فالج کی مریضہ ہے، بیمار پڑی ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کی تیمارداری کرو، وہ تمہاری ساس بھی ہے اور تمہاری ماسی بھی ہے، تم بجائے اس کے کہ اس کی دیکھ بھال کرو، اس کو دوائی ٹائم سے دو یا اس کو جو ہے دیکھو سنو، تم مجھے یہ مشورہ دے رہی ہو کہ میں تمہیں ایک مکان علیحدہ لے دوں اور تم اس میں جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارو۔ آخر تم نے ایسی عجیب بات سوچ کیسے لی اور ایسی عجیب بات تمہارے دماغ میں آ کیسے گئی؟ پھر یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہیں جو کہ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت، ان کو ٹائم پہ کھانا دینا، ان کو جو ہے وہ دیکھنا، ان کی بات سننا، ان کا دھیان رکھنا، یہ بھی تمہارے فرائض میں شامل ہے، اور وہ تمہارے سسر بھی لگتے ہیں، اور میرے خیال میں تو سسر جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے اور ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے، اور تم مجھے یہ مشورہ دے رہی ہو کہ میں تمہیں ایک علیحدہ مکان لے دوں اور اس علیحدہ مکان میں جو ہے وہ جا کر کے تم رہو اور تم اپنی زندگی جو ہے اسے انجوائے کرو، اور یہاں پر یہ دونوں بوڑھے جو ہیں، بوڑھا بوڑھی یہ یہاں پہ پڑے رہیں اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنی دنیا علیحدہ بسا لیں۔ اب میں نے کہا کہ دیکھیے آپ میری بات کو پہلے پورا سن لیجئے، اس کے بعد آپ مجھے کوئی بات کیجئے۔ آپ تو ابھی آپ نے میری بات سنی نہیں ہے، اور بات کو سننے سے پہلے ہی آپ نے اپنی رائے کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ چلو میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں، لیکن 8ویں تک تو پڑھی ہوئی تھی، بات کرنے کا سلیقہ تو مجھے بھی تھا، لہٰذا میں نے اس کو یعنی اپنے شوہر خرم کو اپنے خدشات کا اظہار کھل کر کے کر دیا، اور اپنے شوہر کو یہ بات میں نے من و ان بتا دی کہ مجھے جو ہے وہ یہاں پر کس چیز کا ڈر ہے اور مجھے کیا لگ رہا ہے اور میں کیا محسوس کر رہی ہوں، لہٰذا کس بات کے چلتے جو ہے میں یہ بات کر رہی ہوں، اور اس بات کے پیچھے جو ہے وہ میرا مقصد کیا ہے۔ میری ساری بات کے دوران خرم جو ہے وہ ہکا بکا سے عجیب و غریب شکل لیے میری بات کو سنتے رہے، اور جب میری بات ختم ہوئی تو انہوں نے ایک کہکا لگایا، انہوں نے کہا کہ سغرا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے دماغ میں پتہ نہیں یہ کیسے فطور بیٹھ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ ٹی وی ڈرامے یا کچھ فلمیں زیادہ ہی دیکھنے لگی ہو، تمہارے پاس گھر کے کام کے علاوہ بس یہی تو کام ہوتا ہے کہ یہ گھر کا کام ختم کیا، کھانا پکایا، صفائی کی، اس کے بعد تم ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی، اور ان ڈراموں نے، ان فلموں نے تمہارے دماغ میں یہ فطور بٹھا دیا ہے، اور تم جو ہے وہ اس قدر زیادہ جو ہے وہ بیہودہ سوچنے لگی ہو۔ مجھے تمہاری سوچ پر شرم آ رہی ہے۔ تم ایک ایسے بوڑھے انسان کے بارے میں جو کہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے، تمہارا سسر ہے، ایک ایسی عورت کی موجودگی میں جو کہ اس کی بیوی ہے، چاہے وہ بیمار ہی صحیح، تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو، اور تم مجھے بتا رہی ہو کہ اس کی نیت میں فطور ہے اور وہ ایک بد نیت شخص ہے، اور تمہیں جو ہے اس کی نیت پہ شک ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو، تمہیں جو ہے ایسی بات کرتے ہوئے میرے ساتھ شرم آنی چاہیے، اور تمہیں جو ہے وہ ذرا برابر رتی برابر شرم نہیں ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں مکان لے کے علیحدہ دوں اور تم جو ہے وہ وہاں پر رہو گی۔ دیکھو بات یہ ہے
کہ تم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ یہ گھر 2 لوگوں کی محنت سے چل رہا ہے۔ میرے باپ کی پینشن آتی ہے جس سے اس گھر کے خرچے اخراجات چلتے ہیں، اور میری سیلری آتی ہے کہ جس سے مزید خرچے اخراجات جو ہے وہ ہم لوگ پورے کرتے ہیں۔ اس قدر کمائی نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی کچھ سیونگ کر سکیں۔ ایک علیحدہ گھر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے خرچے علیحدہ ہو جائیں گے اور اس گھر کے خرچے علیحدہ ہو جائیں گے، اور دونوں گھر کے خرچے جو ہیں وہ ہمیں افورڈ کرنے پڑیں گے۔ چلو میری کمائی میرے مکان پہ لگے گی جہاں پر میں تمہیں لے کر کے رہوں گا، اور یہاں پہ جو پینشن آئے گی کیا ان سے ان کا گزارا ہو پائے گا؟ دیکھو سغرا، اس میں ایسا ہے کہ یہ گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگ اس قابل اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ یہ صرف پینشن کے ساتھ اپنا دوائی دارو پورا کر سکیں اور اپنا کھانا پینا اور اپنے دیگر معاملات کو دیکھ سکیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں، انہوں نے مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر کے تمہیں لے کر کے علیحدہ ہو جاؤں صرف اس لیے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے والد کی تجھ پر نیت خراب ہے، اور وہ جو ہے وہ تمہیں نہارتے رہتے ہیں، یا تم جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے وہ تمہیں کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صرف تمہارے ایک خدشے کے تحت میں اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تمہاری طرف ہو جاؤں اور تمہیں لے کر کے ایک علیحدہ گھر دے دوں، اپنی جان پر ڈبل مصیبت ڈال دوں، اور دوہری مصیبت کے چلتے جو ہے وہ میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ ایک علیحدہ گھر میں رہنے شروع ہو جاؤں۔ ایسے میں میری والدہ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے اور کل کو ان کو کوئی تکلیف ہو جائے، رات میں دن میں کبھی بھی، تو مجھے نہیں پتا ہو کہ میری والدہ کس کیفیت سے گزر رہی ہے، اور اسی طریقے سے میرے والد جو کہ بوڑھے ہیں، کل کو ان کو کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو مجھے ان کا نہ پتا ہو کہ وہ کس حال میں ہے۔ لہٰذا اس بات کا ایک ہی جواب ہے کہ آج کے بعد ایسی بات مجھ سے نہیں کرنی ہے، اور اگر ایسی بات کرنی ہے تو پھر اس کا ایک ہی حال ہے کہ پھر میں تمہیں علیحدہ مکان لے کر دینے سے تو رہا، اس کا ایک ہی حال ہے، اور وہ حال یہی ہے کہ تمہیں اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا والد تم پہ کچھ نگاہ رکھے ہوئے ہے، یا میری والدہ کی خدمت تم نہیں کر سکتی ہو، تو پھر یہی ہے کہ تمہارا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، تم اپنے گھر جا سکتی ہو، اور پھر یہ ہے کہ میری زندگی سے تم اپنے آپ کو دور ہی سمجھنا، اور میں بھی دیکھوں گا کہ تم جو ہے اگر اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی تو پھر یہی ہے کہ میں تمہیں اپنے آپ سے دور کر دوں گا، کیونکہ جہاں پر مجھے میرے والدین ہیں وہاں پر مجھے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کل کو مجھے بیویاں کئی مل جائیں گی لیکن میرے والدین نہیں ملیں گے، اور میں اپنے والدین کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ لہٰذا سغرا بیگم، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، آج کے بعد اگر تم نے میرے والد کو لے کر کے ایسی گھٹیا بات کی اور ایسی گفتگو تم نے میرے ساتھ کی، تو میں نہیں دیکھوں گا کہ تم میری بیوی ہو، پھر تمہارا ایک ہی حل ہوگا، اور وہ طلاق کی شکل میں ہوگا۔ جاؤ، جا کر کے سو جاؤ، اور مجھے میرے دفتر کا کام کرنے دو، اور آج کے بعد میرے والد کو لے کر کے ایسی بات جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں کرنا، اور اگر کرو گی تو پھر اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگی۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں کہ جو میرے شوہر خرم نے مجھے کی تھیں، اور میں ایک ہکا بکا سی منہ کھولے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے بہت بڑی دھمکی جو تھی وہ دے دی تھی کہ اگر میں نے آج کے بعد ان کے والد کے اوپر انگلی اٹھائی یا پھر ان کی والدہ کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی کی تو مجھے طلاق کی شکل میں میرے گھر بھیج دیا جائے گا۔ میری 6 بہنیں میرے پیچھے بیٹھی تھیں، اور ہم لوگ جو تھے وہ ایک گاؤں کے کچے مکان میں رہنے والے غریب فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ میری عمر 25 ہو چکی تھی جب میری شادی ہوئی تھی، اور میرا ابھی تک کسی نے رشتہ نہیں مانگا تھا، صرف میری یہی موسی تھی کہ جس نے میرا رشتہ مانگ لیا تھا، اور میری یہاں پر شادی ہو گئی تھی۔ لہٰذا
میری بہنوں کی شادی کب ہوگی، کن گھروں میں ہوگی، کون لوگ ان کے رشتے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کریں گے۔ یقین کریں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کبھی کسی نے میرے والدین سے ان کے رشتے کے بارے میں بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے گھر میں آگے پیچھے بچیاں جوان ہیں اور ان کے رشتے نہیں کرنے، ان کی شادی نہیں کرنی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ نہ تو ہم لوگ جہیز دے سکتے ہیں، اور نہ ہم لوگوں کا رکھ رکھاؤ اس قدر زیادہ تھا، نہ ہمارے پہناوے اس قدر اچھے تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی سونا زیور تھا۔ میں یہاں پر بھی صرف 3 کپڑوں میں بیاہ کر کے آئی تھی، اور ایک سیٹ جو تھا وہ میرے گلے میں ضرور ڈالا گیا تھا، جو کہ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا ہی کہا گیا تھا کہ یہ ایک گولڈ کا سیٹ ہے، لیکن وہ گولڈ کا سیٹ نہیں تھا بلکہ پیتل تھا، جو کہ مجھے 3 سے 4 ہزار روپے میں سیٹ خرید کر کے میرے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ چوڑیاں بھی اسی کی تھی، ہار بھی اسی کا تھا، اور کانٹے بھی اسی کے تھے۔ بس لوگوں کو دکھایا گیا تھا کہ یہ سونا ہے، لیکن وہ سونا تھا نہیں، اور وہ ایک پیتل کا سیٹ تھا جو کہ 3 سے 4 ہزار روپے میں خریدا گیا تھا۔ چند جوڑے کپڑوں کے، چند جوتیوں کے، اور گھر کی بس نام کے 2-3 چیزیں لے کر کے میں اس گھر میں بیاہ کر کے آئی تھی، اور پھر اب مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر میں نے اپنے سسر پہ انگلی اٹھائی تو مجھے جو ہے وہ طلاق کی شکل میں نیا پروانہ ملے گا اور میں اپنے گھر بیٹھ جاؤں گی۔ یعنی میں اپنے سسر کی ہر قسم کی بات کو اگر برداشت کرتی چلی جاؤں، ان کی نگاہ کا کوئی مطلب نہ نکالوں اور انہیں کھل کھیلنے کی اجازت دوں، تو مجھے اس گھر میں رہنے کا حق ہوگا اور مجھے اس گھر میں رہنا ہوگا۔ میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے ایک چکر اپنے گھر کا لگا لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں مجھے اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہیے، اپنے باپ سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مجھے اپنے والدین کو کم از کم ان باتوں کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ اپنے شوہر کو تو میں بتا چکی تھی اور اس کا جو رد عمل تھا وہ میرے سامنے تھا، لیکن اب اگر میں اپنے والدین کو ان باتوں سے انجان رکھوں گی تو کل کو میرے لیے کوئی بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے والدین کو اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اگلے ہی روز میں نے خرم سے یہ بات بول دی تھی کہ میں اماں جی کو دوائی دے کر کے میں اپنے گھر کے لیے نکل جاؤں گی، کیونکہ مجھے ایک اپنے گھر جانا ہے، مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ خرم نے اس بات کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ پہلے بھی میں اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی اور 1 آدھ دن رہ کر کے واپس آ جایا کرتی تھی۔ ہاں، یہ ہوتا تھا کہ جب میں وہاں پر جاتی تھی تو پڑوس کی ایک آنٹی تھی جن کا نام زرینہ تھا، ان کو بول جاتی تھی کہ وہ میری ساس کی دیکھ بھال کر لیں، تاکہ اگر میں یہاں پر موجود نہ ہوں تو وہ چکر لگاتی رہیں، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ میری ساس بیمار ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس بات کی ذمہ داری اٹھا لی تھی کہ وہ ایسا کریں گی۔ لہٰذا میں نے ان کو بتایا، اور پھر ان کو بتانے کے بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس روز میں اندر سے بری پڑی تھی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر سے بھی بات کر لی تھی، لیکن میرے شوہر نے اس بات کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی تھی، الٹا مجھے سنا دی تھی، اور جس حد تک انہوں نے مجھے غائبانہ طور پر دھمکی دی تھی، اس بات کو لے کر کے لگتا تھا کہ اگر میں نے مزید کوئی بات کی تو میرے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں گاؤں پہنچی اور میری والدہ کو پتہ چلا کہ میں آئی ہوئی ہوں، کیونکہ اس وقت وہ گھر پہ موجود نہیں تھی، ذرا کچھ گھر کا سامان لینے کے لیے بازار گئی ہوئی تھی، میری بہنوں نے تو مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ظاہری بات ہے کہ میں ان کی بڑی بہن تھی اور وہ سب ہی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ میرے والد بھی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، انہوں نے شام کو آنا تھا، کیونکہ وہ شربت کی ریڑھی لگاتے تھے اور وہ بھی شہر میں ہی لگاتے تھے۔ اگرچہ میں اپنے والد کو چاہتی تو مل کر بھی آ سکتی تھی اور انہیں بتا سکتی تھی کہ میں گھر جا رہی ہوں، لیکن وہ جس علاقے میں رہتی تھی اس سے کافی ہٹ کر کے شربت کی ریڑھی کا کام کرتے تھے، یعنی شربت بیچنے کا کام کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ چلو میں جا تو گھر ہی رہی ہوں، اور جب میں گھر پہنچ جاؤں گی تو میرے والد کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ میں آئی ہوئی ہوں۔
تھوڑی ہی دیر میں میری والدہ رضیہ بھی آ گئیں۔ میری والدہ کا نام رضیہ بیگم تھا، جو کہ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون تھیں اور کافی جہاں دیدہ عورت تھیں۔ انہیں کافی حد تک زمانے کی سمجھ تھی اور لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی، لہٰذا مجھے اپنی والدہ سے مشورہ کرنا تھا اور اپنی والدہ سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ میری والدہ بھی آ کر کے مجھے گرم جوشی سے ملی اور پھر اسی طریقے سے میں اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے لگی۔ مجھے اپنی بہنوں کے سامنے اپنی والدہ سے یہ باتیں نہیں کرنی تھیں، اس لیے میں اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اپنی والدہ سے اکیلے میں بیٹھ کر کے اس بات کو کر سکوں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ 2 کمروں کا چھوٹا سا کچا مکان، وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر میں اپنی والدہ کو اپنی بات بتا سکوں اور میری کوئی بہن بھی میرے پاس موجود نہ ہو۔ پھر ایک خیال کے چلتے مجھے خیال آیا کہ مجھے چھت پر چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کر کے اپنی والدہ سے اس بارے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ لیکن پھر مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی میری بہن پیچھے چھت پہ بھی آ ہی جائے گی، لہٰذا میں نے اپنی والدہ کو اشارہ کیا، جس کو وہ سمجھ گئی اور انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ چھت پہ جاتی ہوں تو تم میرے پیچھے آ جانا۔ چھت پہ جانے سے پہلے انہوں نے میری بہنوں کو اس بات کے لیے شدید منع کر دیا اور سختی سے کہا کہ کوئی بھی ہمارے پیچھے چھت پہ نہ آئے، ہم ماں بیٹی نے آپس میں کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اب کسی کا اوپر آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ چھت کی 4 دیواری تھی، اگرچہ وہ بھی کچی باؤنڈری تھی، لیکن 3.5 فٹ کی 4 دیواری جو تھی وہ چھت پر بنا رکھی تھی۔ میں اور ماں وہاں پر آ کر کے کھڑے ہو گئے اور پھر میں نے ماں کو جو بھی بات میں نے خرم سے کی تھی، یعنی اپنے شوہر سے کی تھی، اور جو میں اپنے سسر کے بارے میں محسوس کر رہی تھی، وہ تمام باتیں جو ہیں وہ میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کر دیں۔ ماں بڑی توجہ سے میری بات کو سنتی رہی اور جب میری ساری بات ختم ہوئی تو ماں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے خرم سے اس بارے میں بات کیا تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ تمہاری بات کو کچھ سنجیدہ لیتا یا اس کا کوئی حل بتاتا، اس نے تم پر ہی جو ہے وہ چڑھائی کر دی اور اسے یہ لگتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ دودھ کا دلہا ہے اور وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اور اس نے اپنی ماں کی بیماری کو لے کر بھی تمہیں سنا دیا کہ تمہیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کے لیے تم گھر جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر آج کے بعد تم نے اس کے والد پر یعنی کہ اپنے سسر پر انگلی اٹھائی اور ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی تو اس کا انجام جو ہے وہ طلاق کی شکل میں تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اور میری ماں سے بات چیت ہو جانے کے بعد میری ماں نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ اب تم کیا چاہتی ہو؟ دیکھو بیٹی، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں بھی سوچنی پڑیں گی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارے پیچھے 6 بہنیں بیٹھی ہیں اور تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تمہارا باپ شربت کی ریڑھی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور ہم لوگ جہاں گاؤں میں رہتے ہیں 2 کمروں پر مشتمل اس کچے سے مکان میں۔ اب ایسے میں اگر خدا نخواستہ تمہیں خرم سے کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے اور خرم تمہیں چھوڑ دیتا ہے تو اس میں ایک ہی حل نکلے گا، اور وہ حل یہ ہوگا کہ تم یہاں پر آ کر کے بیٹھ جاؤ گی، اور جب تم یہاں پر آ کر کے بیٹھ جاؤ گی تو ظاہری بات ہے کہ گاؤں کے لوگ تو باتیں بنانے سے باز نہیں آئیں گے، اور وہ اس بات کو تھوڑی محسوس کریں گے کہ غلطی تمہارے شوہر کی ہے یا تمہارے سسر کی ہے۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ نہیں بس سکی تو اس کی باقی کی بہنیں جو ہیں وہ کیسے بسیں گی۔ لہٰذا میں تو تمہیں صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ تم کوشش کرو کہ تم جوان جہان ہو، اچھی خاصی صحت مند ہو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر تمہارا سسر جو ہے وہ تمہیں صرف نہارتا ہے یا پھر اس کی نظریں گندی ہیں تو تم ایک کام کر سکتی ہو کہ تمہیں اسے نظر انداز کرتی چلی جاؤ اور اپنے کام میں مگن رہو اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارو۔
جب تک تمہارا سسر کچھ عملی قدم نہیں اٹھاتا یا پھر تمہیں اس کی نیت کھل کر کے سامنے نہیں آ جاتی، اس وقت تک تمہیں یہی کچھ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی گھر میں رکھنا ہوگا، کیونکہ بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تم اجڑ کر کے یہاں پر آؤ اور تمہاری بہنوں کے اوپر اس کا کچھ اثر پڑے۔ باقی یہ ہے کہ تم اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تم ایک جوان جہان لڑکی ہو، اگر اس نے تم پہ کوئی ایسی بات کی یا کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی جو کہ تمہیں سمجھو کہ تمہارے لیے اب حد سے زیادہ گزر چکا ہے اور پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، تو تم پھر کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے یا کوئی ایسی حرکت کرے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا، ایسی حرکت نہیں کرتا، تو پھر صرف نہارنے پر تم اس کے اوپر کوئی الزام نہیں رکھ سکتی۔ بہت سے لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ ویسے بھی بازار میں بھی اگر عورت کہیں گھوم پھر رہی ہو یا جا رہی ہو تو اس کو ایسے ہی نہارتے رہتے ہیں، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ان کی عادت یا فطرت ہوتی ہے اور وہ اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں۔ ویسے بھی تمہارا سسر اس وقت کوئی چھوٹا کاکا نہیں ہے، 60 سال اس کی کم از کم عمر ہے، اور 60 سال کا ایک بندہ جو کہ فوج سے ریٹائر ہے اور اپنی زندگی کے آخری ایام سمجھ لو گزار رہا ہے، اسے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ لیکن اگر تمہارا شوہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا پھر ایک ہی حل ہے کہ تم اپنے شوہر سے بات مت کرو اور نہ ہی اس کے باپ کے بارے میں اسے اس بات پر اکساؤ اور نہ ہی علیحدہ مکان کا مطالبہ کرو۔ بس یہی کرو جو کر رہی ہو، اپنی ساس کی خدمت کرو، کیونکہ وہ بہرحال میری بہن ہے، تمہاری موسی ہے، اور وہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ایک اچھی عورت ہے۔ رہ گیا تمہارا سسر، تو اس کی صرف نگاہوں سے مسئلہ ہے، تو اس کی نگاہوں کا یہی علاج ہے کہ تم اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے اپنے کام سے کام رکھو، تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا جو ہے نہ تمہیں کرنا پڑے اور نہ ہی اسے کرنا پڑے۔ ماں کی ان باتوں کے بعد میں نے ایک نتیجہ نکال لیا تھا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ ماں نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں آ کر کے بیٹھ جاؤں اور اس کا اثر میری باقی کی بہنوں کی زندگی پر پڑے۔ میری باقی کی بہنیں بھی جو تھیں وہ شاید اب اسی انتظار میں تھیں کہ کبھی کوئی نہ کوئی شہزادہ ان کے لیے بھی آئے گا اور ان کا رشتہ بھی کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار تعلق والا مانگے گا، اور کسی نہ کسی جگہ پر وہ بیاہ کر کے چلی جائیں گی۔ پھر یہ کون سی لکھی پڑی بات تھی کہ اگر وہ کسی گھر میں بیاہ کر کے جائیں گی تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا اور ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی بچیوں کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، لیکن چاہنے پہ بات ختم نہیں ہوتی، لہٰذا اب یہی ہو سکتا ہے اور اسی بات کو سامنے رکھ کر کے بات کی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب جس طریقے سے جی رہے ہیں اسی طریقے سے جئیں اور پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ لہٰذا میں نے ماں کی بات کو پلے سے باندھ لیا تھا، اور مجھے بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ مجھے اس بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے کہ وہ مجھے کس نظریے سے دیکھتا ہے یا پھر اس کے دیکھنے کا نظریہ کیا ہے۔ مجھے اپنی توجہ اپنی ساس پر جو کہ بیمار تھی مرکوز کرنی چاہیے، اور مجھے اپنی توجہ اپنے شوہر پر مرکوز کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر اس نے کوئی عملی قدم اٹھایا تو ماں کی بات درست تھی کہ وہ ایک بوڑھا انسان تھا اور میں ایک نوجوان لڑکی تھی، میرے اور اس کے درمیان طاقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں ایک نوجوان تھی اور جوانی میں اپنا ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ وہ ایک بوڑھا انسان ہونے کے باوجود ریٹائر فوجی تھا اور ابھی بھی اچھا خاصا چلتا پھرتا تھا، اسے کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں تھی اور وہ بھی ہاتھ پاؤں کا کافی مضبوط تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر میرا اس کا جوڑ پڑ جائے اور ہم آپس میں لڑ پڑیں تو ہم میں سے کون جیتے گا، لیکن ایک مرد ہونے کے ناطے مجھے اس کا خوف ضرور تھا کہ وہ ایک مرد ہے، وہ مجھ پر حاوی ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کروں گی کہ اسے اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دوں۔
میں صرف ایک رات ہی وہاں پر رکی تھی اور اپنے گھر چلی آئی تھی۔ باپ سے تو میں نے اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی، کیونکہ اگر باپ سے بات کرنی ہوگی تو وہ خود میری ماں کر لے گی، اور میرے باپ نے بھی شاید مجھے کچھ اسی قسم کے ملتے جلتے مشورے ہی دینے تھے، اور میں ان مشوروں کو لے کر کے ساری بات ہے کہ گھر واپس آ جاتی۔ میں واپس آ گئی تھی اور پھر میں نے اپنی زندگی کو معمول کے مطابق سے گزارنا شروع کر دیا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری سانس کی بیماری تھی کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر ایسا ہوا کہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی بات گھر میں ہو گئی۔ خرم نے کچھ پیسے لا کر کے دیے تھے، جو کہ اس نے باقاعدہ سے میرے پاس جمع کروانے شروع کر دیے تھے، اور وہ کوئی 1,00,000 روپے کے قریب رقم بنتی تھی، یعنی کوئی 97-98 ہزار روپے کی رقم تھی کہ جو خرم نے مجھے لا کر کے دیے تھے، اور میں نے وہ پیسے اپنے پاس سے جمع کیے تھے۔ خرم کے بقول جب بھی خرم ان پیسوں کا تقاضا مجھ سے کرتا، میں وہ پیسے خرم کو دینے کی پابند تھی۔ وہ تنخواہ کے پیسے نہیں تھے، وہ کسی اور چیز کے پیسے نہیں تھے، بلکہ وہ دفتری کام کے سلسلے میں کوئی رقم تھی جو کہ خرم کو باقاعدہ طور پر دفتر کے مالک نے ادا کی تھی، اور وہ جہاں پر جاب کرتا تھا وہاں سے اسے وہ پیسے ملے تھے، اور اس نے ان پیسوں کو گھر میں سنبھال کر رکھنے کے لیے مجھے دیا تھا۔ خرم کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، اور نہ ہی میرا کوئی بینک اکاؤنٹ تھا، بلکہ ہمارے گھر میں سے کسی کا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، اس لیے وہ پیسے اس نے میرے پاس رکھوا دیے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جس جگہ پر میں نے ان پیسوں کو رکھا تھا، اس جگہ کے بارے میں صرف مجھے علم تھا کہ میں نے ان پیسوں کو کہاں پر رکھا ہے، اور میں نے وہ پیسے جو ہے وہ اپنے ہی کمرے میں، یعنی میرا اور خرم کا جو کمرہ تھا وہیں پر ایک جگہ پر چھپا دیے تھے، اور باقاعدہ اس کو جس جگہ پر میں نے چھپایا تھا وہاں پر اس کی چابی تھی، یعنی وہ ایک ایسا دراز تھا جو کہ میرے کمرے میں موجود تھا، اور اس دراز کا راز صرف مجھے ہی پتہ تھا، اور اس کے اندر جو چابی لگتی تھی وہ چابی بھی صرف میرے پاس ایک ہی چابی تھی۔ اب ہوا یہ تھا کہ خرم نے مجھ سے ان پیسوں کا تقاضا کر لیا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے خرم نے مجھے کہا تھا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ نکال کر کے صبح میں نے اسے دینے ہیں۔ اس دراز کے بارے میں نہ تو خرم کو پتہ تھا، نہ ہی میری ساس اس بارے میں جانتی تھی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی اور بیمار تھی، اور سسر میرا تو ظاہری بات ہے وہ میرے کمرے کا رخ ہی نہیں کرتا تھا، وہ میرے کمرے میں آتا ہی نہیں تھا۔ اب ایسے میں وہ دراز جو کہ ایک ایسی چھوٹی سی تجوری تھی جو کہ میں نے بازار سے خریدی تھی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دکانوں پر ایک غلہ سا پڑا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کو پیسے وغیرہ ڈالنے کے لیے لوگ اکثر دکانوں میں رکھتے ہیں۔ یہ غلہ میں نے خریدا تھا، جو کہ آج سے 3-4 ماہ پہلے میں نے خرید لیا تھا۔ یہ میں گھر میں لے کر کے آئی تھی، اور اپنے ہی کمرے میں نے اسے ایک ایسی جگہ پر چھپا کر کے رکھا تھا کہ جس جگہ کے بارے میں صرف میں ہی جانتی تھی اور میں ہی اسے نکال سکتی تھی۔ وہ 97-98 ہزار روپے کی رقم میں نے اس غلے میں رکھ کر کے اس کو باقاعدہ سے اپنی چابی سے لاک کر دیا تھا، اور اس کی ایک ہی چابی تھی جو کہ میرے پاس تھی۔ اس وقت جب مجھے خرم نے اس بات کے لیے کہا کہ وہ صبح ان پیسوں کو چاہتا ہے اور مجھے صبح یہ پیسے خرم کو ادا کرنے ہوں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح یہ پیسے خرم کو دے دوں گی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کر رکھا تھا۔ میری جو چارپائی تھی، اس چارپائی کے نیچے میں نے کسی وقت موقع دیکھ کر کے ایک گڑھا کھود دیا تھا۔ اس گڑھے کو کھودنے کے بعد میں نے باقاعدہ سے اس گڑھے کو بالکل ایک چوکور ڈبے کی طرح بنایا تھا، اور اس میں نے کچھ اینٹیں لگا کر کے ایک خانہ سا بنا لیا تھا۔ اس غلے کو میں نے اس خانے میں اتار دیا تھا، اور پھر اس غلے کے اوپر میں نے ایک ایسا جو ہے وہ چھت ڈال دیا تھا کہ جس کو صرف ایک چابی کی مدد سے ہی اس چھت کو کھولا جا سکتا تھا۔ یہ چابی
پہلے چھت کو لگانی پڑتی تھی اور اس سے وہ چھت اوپن ہوتا تھا، اس کے بعد اس چھت کو ہٹانے کے بعد نیچے سے وہ غلہ ظاہر ہوتا تھا اور اس غلے کو پھر دوسری چابی لگتی تھی اور وہ بھی اوپر والے خانے میں نہیں، اس کے ایک نیچے ڈبل خانہ بنا ہوا تھا، وہاں پر وہ پیسے میں نے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ صبح جب خرم مجھ سے یہ پیسے مانگیں گے تو میں خرم کو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیجوں گی اور یہ پیسے نکال کر کے خرم کو دے دوں گی۔ نہ تو خرم اس بارے میں جانتا تھا، نہ میری ساس اس بارے میں جانتی تھی اور نہ ہی اس بات کا میرے سسر کو علم تھا۔ لہٰذا جس وقت میں نے صبح خرم کو بازار بھیجا کچھ سامان لانے کے لیے جو کہ گھر کا سامان تھا، اس کو لینے کے لیے خرم گھر سے روانہ ہو گئے۔ میں نے فٹافٹ سے اپنی چارپائی ہٹائی جس پہ میں سوتی تھی، وہاں پر نیچے ہی یہ خانہ بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں نے بڑی چابی کے ساتھ اوپر والا ڈھکن ہٹایا جو کہ اس خانے کا ڈھکن تھا۔ اس ڈھکن کو ہٹانے کے بعد مجھے اطمینان ہوا کہ اندر باقاعدہ سے وہ غلہ نما تجوری و دراز یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پڑا تھا۔ اب میں نے اوپری چابی سے اس دراز کو کھولا اور اس دراز کا ڈھکن میں نے ہٹا دیا۔ اب نچلے خانے کو صرف میں نے جو ہے وہ اوپن کرنا تھا کیونکہ نچلے خانے کی چابی نہیں تھی، چابی صرف اوپر والے خانے کی تھی۔ میں نے وہ ہینڈل سا پکڑ کر گھمایا جو کہ نچلے خانے کا دروازہ کھولنے کے لیے تھا اور پھر میں نے نچلے خانے کے دروازے کو جیسے ہی اوپن کیا تو میری حالت ایک دم سے خراب ہو گئی۔ نیچے والا خانہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ہاتھ مار کے ہر جگہ چیک کیا لیکن وہاں پر کچھ بھی پیسے موجود نہیں تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ راز جس سے صرف میں ہی واقف تھی، جس کا مجھے ہی پتا تھا اور جن پیسوں کے بارے میں صرف میری ہی معلومات تھی، یہ سارا طریقہ میں نے خود ایک فلم سے دیکھ کر کے اپنے لیے بنایا تھا اور پیسوں کو سیو کرنے کی ایک جگہ میں نے بنائی تھی، لیکن میری اس سیو سے پیسے باقاعدہ چوری ہو چکے تھے اور پیسے موجود نہیں تھے۔ اب سسٹم یہ تھا کہ میں ان باتوں کو لے کر کے پریشان ہو چکی تھی اور میرا شوہر کسی بھی وقت گھر آنے والا تھا۔ میں نے فٹافٹ سے اس غلے کو لاک کیا اور دوبارہ چابی سے اس کو بند کیا، پھر اوپر والا ڈھکن میں نے ویسے ہی دے کر کے وہاں بھی چابی لگا کے بند کر دیا۔ اس کو چابی سے بند کرنے کے بعد میں نے چارپائی کو دوبارہ اس کے اوپر کر دیا۔ اس کا رنگ فرش کے رنگ کے بالکل ساتھ ملتا جلتا تھا، کوئی پہلی نظر میں دیکھنے پر اسے اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ ایک تجوری کھولنے کا راستہ ہے یا یہاں سے ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد میں سر پکڑ کر چارپائی کے اوپر بیٹھ گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں خرم میرا شوہر گھر پہنچ آئے گا اور میں اسے اس بات کا کیا جواب دوں گی، اسے کیا کہوں گی کہ پیسے کہاں چلے گئے۔ بہرحال اس کے آنے تک میں نے ایک بہانہ سوچ لیا تھا اور اس بہانے کو لے کر کے میں تھوڑی مطمئن بھی ہو گئی تھی کہ شاید یہ وہ بات ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے شوہر کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ مزید 10 سے 15 منٹ کے اندر میرا شوہر خرم گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا اور پھر اس نے آتے ہی مجھ سے وہ پیسے مانگے جو کہ اس نے مجھے رکھنے کے لیے دیے تھے۔ اب میں نے خرم کو کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے وہ پیسے اپنے پاس نہیں رکھے تھے بلکہ میں نے وہ پیسے اپنی دوست سکینہ کے پاس رکھائے تھے کیونکہ سکینہ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے اور میں نے اس سے کہا تھا کہ ان پیسوں کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دو، جب بھی میں تمہیں مانگوں گی تم مجھے جو ہے وہ پیسے دو گی۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے سکینہ کو فون کیا تھا اور سکینہ کو میں نے اس بارے میں بتایا تو سکینہ نے مجھے کہا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن تم میرے پاس آ جاؤ، میں کوشش کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ بینک جاؤں گی اور 1,00,000 روپے کا چیک کاٹ کے جو ہے وہ پیسے وہاں سے نکلوا لوں گی کیونکہ ATM کارڈ سے اتنے پیسے نہیں نکلیں گے۔
میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ میرے پاس بھی ایک بٹنوں والا سادہ سا موبائل تھا کہ جس کو میں کبھی کبھی بیلنس کروا کے استعمال کرتی تھی، 150 کا بیلنس کروا لیتی تھی اور اسے استعمال کرتی تھی۔ میں زیادہ فون استعمال نہیں کرتی تھی، اس لیے اس بات کا میرے شوہر کو پتہ تھا۔ جب میں نے یہ بات کی اور سکینہ کے بارے میں بتایا تو سکینہ کو میرے شوہر نے بھی پہلے بھی یہ نام سن رکھا تھا اور میرے شوہر کو پتہ تھا کہ سکینہ جو ہے وہ میری ایک سہیلی ہے جو کہ اسی شہر میں رہتی ہے۔ لہٰذا خرم نے مجھے کہا کہ میں نے تو آج ہی پیسے دفتر میں جمع کرانے تھے، تم ایسا کرو کہ تم بہرحال سکینہ کی طرف جاؤ اور اس سے پیسے لے آؤ اور مجھے کل صبح لازمی یہ پیسے دے دینا۔ میں چلو آج کے لیے کوئی بہانہ بنا لوں گا اور کل یہ پیسے جو ہیں وہ ہر حال میں مجھے دفتر میں جمع کرانے ہیں۔ خرم یہ بات کر کر دفتر کے لیے نکل گیا تھا اور میں گھر میں پریشان بیٹھ گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ 1,00,000 روپے کی رقم چلی کہاں گئی۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں ساس کو دیکھنے کے لیے گئی تو وہ بیچاری سو رہی تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ بیچاری اس قابل ہے کہ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ بھی سکے گی۔ اس کی حالت دیکھ کر کے ایسا ہی لگتا تھا کہ شاید یہ اب عمر بھر کے لیے ایسے ہی رہے گی اور اب یہ اٹھ نہیں سکے گی۔ لہٰذا میں یہاں سے اب اپنے سسر کے کمرے میں چلی آئی تھی اور میں نے وہاں پر جھانک کر کے دیکھا تھا وہ بھی ابھی تک سو رہا تھا۔ میرا شوہر کام کے لیے چلا گیا تھا کیونکہ اسے صبح صبح نکلنا ہوتا تھا، لیکن یہ دونوں ابھی تک پڑے سو رہے تھے۔ پتہ نہیں کس خیال کے تحت میں نے اپنے سسر کے کمرے میں داخل ہو کر کے ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا، لیکن میری ساری تلاشی بے سود رہی اور مجھے ایسا ہی لگا کہ میری اس تلاشی کے بعد بھی کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا، اور پھر وہی ہوا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور میں اپنا سا منہ لے کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیونکہ اب میرا شوہر جا چکا تھا اور میں اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی، لہٰذا ایک دفعہ پھر اچھی طرح سے کمرے کو چیک کرنا بنتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے کمرے کی کنڈی اندر سے چڑھا دی اور پھر میں نے تمام ایسے راستے کے جن راستوں سے مجھے باہر سے دیکھا جا سکے بند کر دیے اور پھر بڑے ہی اطمینان سے اپنے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ میں نے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، سرہانے کے چھاڑ، بستر، گدے کے نیچے، پھر اس کے بعد میں نے چارپائیاں دونوں ہٹا کر کے پھر ایک دفعہ سے وہی کام کیا جو کہ میں پہلے کر چکی تھی، اور اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں۔ جس بندے نے بھی پیسے لینے تھے، جس بندے نے بھی پیسے یہاں سے نکالنے تھے، وہ نکال چکا ہے اور وہ اپنا کام کر کے جا چکا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ پیسے نکالے کس نے تھے، یہ کام کیا کس نے تھا، کون تھا جو میرے کمرے تک پہنچا تھا، کون تھا کہ جس نے یہ کام کیا تھا۔ اب آ جا کے میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی تھی اور وہ ایک ہی لفظ تھا کہ جو بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا، اور مجھے اس لفظ میں، اس بات میں صرف ایک ہی نام تھا جو کہ اپنے سامنے نظر آ رہا تھا، اور وہ نام کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرے سسر کا نام تھا۔ یہ پیسے مجھے میرے شوہر نے رکھنے کے لیے دیے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ اسے نہ تو اس جگہ کا پتہ تھا اور نہ ہی میرا شوہر جو ہے وہ اس پیسے کو نکال سکتا ہے۔ میری ساس کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ یہاں پر آ کر کے پیسے اٹھا کر کے لے جاتی۔ صرف میرا سسر ہی تھا جو کہ ایسا کام کر سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جس وقت میں اپنی ماں کے گھر گئی اور ایک دن ایک رات وہاں گزار کر آئی ہوں، شاید وہی بہترین موقع تھا میرے سسر کے لیے میرے کمرے میں آ کر کے اس پیسے کو چرانے کا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس سارے سسٹم کا صرف مجھے پتا تھا اور اس سسٹم کا میرے سسر کو، ساس کو یا پھر میرے شوہر کو علم نہیں تھا۔ بہرحال یہ جو بھی تھا میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ کم رقم نہیں تھی، 1,00,000 روپے کی رقم تھی، اور 1,00,000 روپے مجھ جیسی لڑکی کے لیے بہت ہوتے ہیں، خاص طور پر جن کے کچے گھر ہوں اور مکان جو ہیں وہ ایسے ہوں، جن کی بہنیں جوان ہوں اور ان کی ابھی تک شادیاں نہ ہوئی ہوں۔ میں نے سکینہ کی طرف واقعی میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سکینہ میری دوست تھی جو کہ ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔
اس نے کئی بار مجھے یہ بات کہی تھی کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، لیکن آج تک میں نے خود ہی اپنی خودداری کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی اس کے ساتھ کچھ ایسی بات چیت نہیں کی تھی، اور نہ ہی میں نے اسے کبھی کسی ایسی بات کے لیے آمادہ کیا تھا کہ اسے میرے ساتھ اس قسم کا تعاون کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے اب سوچ لیا تھا کہ مجھے اب اس سے کچھ نہ کچھ تقاضا کرنا ہی تھا، اور یہ 1,00,000 روپے تو مجھے اسے ہر حال میں لینے ہی تھے۔ میں نے ساتھ والی آنٹی کو اپنی ساس کا دھیان رکھنے کے لیے بولا، اور میں خود رکشہ لے کر کے روانہ ہو گئی۔ مجھے سکینہ کے گھر کی طرف جانا تھا۔ سکینہ کا گھر تقریباً ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ رکشے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ جب میں سکینہ کے گھر پہنچی تو مجھے سکینہ کے ساتھ ملاقات کرنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہم دونوں بیٹھک میں بیٹھ گئیں۔ میرے لیے باقاعدہ ایک اچھی سی چائے بن کر کے آئی تھی اور بسکٹ کے ساتھ میری توازو ہوئی تھی۔ پھر میں نے سکینہ کو اپنی ساری بات بتانی شروع کر دی اور پیسوں کی گمشدگی کے بارے میں ساری بات بتا دی۔ میری ساری بات کو سکینہ بڑی حیرت سے سنتی رہی۔ پھر سکینہ نے کہا کہ تمہاری بات بالکل درست ہے۔ تم جیسا کہ جانتی ہو کہ میرے شوہر دبئی میں ہوتے ہیں، اور وہ مجھے مخصوص ہر مہینے ایک خرچے کے لیے رقم بھیجتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس یہاں مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، اور ان دنوں میں میرے پاس بھی پیسے موجود نہیں ہیں، لہٰذا میں اس وقت تو تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر پہلی تاریخیں ہوتی تو میں کچھ کر سکتی تھی۔